ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، آج جو زیادہ تر خبر گرم رہی ہے وہ یہ ہے کہ 7 پنجابیوں کو گوادر میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. ان کے وہ جہاں رہتے تھے ریزیڈنٹ کوارٹرز میں، وہاں پہ تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ مسلح افراد نے حملہ کر کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 افراد ہلاک کر دیے ہیں. خبر یہ ہے کہ یہ لوگ ایک حجام کی دکان میں کام کرتے تھے. حملہ فش ہاربر جو جیٹی ہے اس کے قریب رہائشی کوارٹرز میں پیش آیا. گوادر شہر سے یہ جگہ 25 کلومیٹر دور ہے. 9 تاریخ یعنی آج صبح 3 بجے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. مرنے والوں کا تعلق جو ہے وہ خانیوال سے بتایا جاتا ہے. حجام کی دکان پر جیسا میں نے بتایا یہ کام کرتے تھے. اور حجام کی جو دکان ہے ناظرین، یہ ایک بہترین جگہ ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے. شہر میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، گوسپ جو ہے شہر کی، وہ ساری حجام کی دکان میں. اور حجام ٹرینڈ ہوتے ہیں اپنے پیشے کے وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے کسٹمر کو انگیج رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں. اور زیادہ تر یہ باتیں پرسنل ہوتی ہیں، آج کیا کیا، کہاں گئے، نوکری کیسے جا رہی ہے، گھر میں سب حالات ٹھیک ہے، اس طرح کی. اور اس میں مجھے کوئی بعید نہیں ہوگی کہ یہ جو 7 لوگ مارے گئے ہیں پنجابی، اس کی 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ جو ہے بلوچ آزادی پسند تنظیموں نے مارے اس کنفرمیشن کے بعد کہ یہ پنجابی جو خانیوال سے ایک ہی جگہ سے ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جاسوسی کر رہے تھے، مخبری کر رہے تھے. اور یا پھر یہ پنجابی معصوم تھے اور ان کو پاکستان کی ایجنسیوں نے خود مروایا ہے تاکہ اس کی آڑ میں اس کا بہانہ لے کر جو ہے وہ بلوچ سرمچاروں کے خلاف پنجاب میں نفرت پیدا کی جا سکے. کیونکہ آہستہ آہستہ اب پنجاب کے اندر بلوچ آزادی کی تحریک کی بہت زیادہ حمایت ہو رہی ہے، خاص طور پر جب سے پاکستانی فوج نے پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو سنا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں، جہاں آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیکن اب جو انہوں نے ظلم دیکھا ہے پاکستان آرمی کا پنجاب میں سیاسی ورکرز کے اوپر، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوا ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی حوالے سے، تاکہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں. ایک سیکنڈ. ناظرین، یہ واقعہ ہے 3 مئی 2009 کا. 2009 کا یہ واقعہ ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ بی این ایم جو ہے بلوچستان نیشنل موومنٹ، اس کے جو سربراہ تھے غلام محمد بلوچ، وہ گمشدہ ہو گئے تھے. تو چند ماہ جبری گمشدگی کے بعد وہ واپس آئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، جس میں لالا منیر تھے اور شیر محمد تھے، یہ تربت میں مقدمات کی پیشیاں بھگت رہے تھے. سماعت ختم ہونے کے بعد یہ عدالت سے نکلے ہی تھے کہ 2 پنجابی مزدور ہاتھوں میں برش تھامے پالش کرتے ہوئے ان کے پاس آئے. یہ سوشل میڈیا سے پوسٹ آئی ہے تو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو. غلام محمد بلوچ نے اپنے جوتے اتار کر ایک کو دیے اور خود کچکول ایڈوکیٹ کے چیمبر میں بیٹھ گئے جو ان کا وکیل تھا. تھوڑی دیر بعد فورسز کی 2 گاڑیاں وہاں پہنچیں اور غلام محمد بلوچ کے جوتوں کی پالش میں مصروف پنجابی مزدوروں نے جوتے چھوڑ کر پستول نکال کر غلام محمد کے سر پر رکھا اور فورسز غلام محمد، لالا منیر اور شیر محمد کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے. دونوں مزدور بھی انہی گاڑیوں میں ان کے ساتھ چلے گئے. چند روز بعد تینوں کی مسخ شدہ لاشیں مرغ آپ کے علاقے تربت پسنی روڈ میں ملی. تو یہ پنجابی جو بوٹ پالش کے بہانے سے وہاں انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہے تھے، اتنے امپورٹنٹ جو تھے یہ لیڈرز بلوچستان کے،
ڈیموکریٹک موومنٹ کے، بلوچستان نیشنل موومنٹ جو ہے یہ عسکری تنظیم نہیں ہے. ان کے لیڈرز کو ایسے پکڑا، کیسے پکڑا ہے نا. تو اسی طرح اگر غلطی سے کوئی شرمچار سوچے کہ میں جام کی دکان میں چلتا ہوں، ذرا بال شال میں تھوڑے اپنے ٹرم کرا لوں، ہیں جی، تو وہ حجام دیکھ لے اور وہ پہچان لیتا ہے، اور وہ کیا کرے گا، تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سیکرٹ کوڈ سے ایجنسی کو بلائے گا، اور اس کے بعد وہ جو کینچی چلا رہا ہے وہ رکھ کے دراز کھولے گا، پستول نکال کے رکھے گا، اور پھر جو سرمچار ہے اس کی خدا نخواستہ مسخ شدہ لاش ملے گی. پنجابی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. آج جس طرح سے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ڈڈیال میں آج پورا دن شہر میدان جنگ بنا رہا، تو 11 مئی کو جو ہڑتال ہونی تھی اور لانگ مارچ ہونی تھی، اس سے پہلے ہی انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دیں. ان کو یہ شک تھا کہ آزاد کشمیر کی پولیس جو ہے وہ خود بھی بڑی تنگ آئی ہوئی ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کا مہنگائی الاؤنس بڑھایا جائے، 15 سے 20 ہزار کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی پولیس جو ہے وہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اتنی فعال نہ ہو، لہٰذا انہوں نے پنجاب سے پنجاب پولیس منگائی اور ایف سی منگائی. اور آج اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا، کس طرح سے وہاں پہ ٹیئر گیس پھینکی گئی، بچیاں اسکولوں کی جو ہے حالت ان کی نازک ہو گئی. افواہ یہ ہے کہ 2 بچیاں جہاں بحق ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو پا رہا. اس کے علاوہ کئی بچیاں ہاسپٹل میں گئیں، ان کو لے کے جانا پڑا، ان کو طبی امداد دینی پڑی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے ڈڈیال میں پنجاب پولیس کی وہ چھترول ہوئی ہے، ان کو خوب مارا پیٹا گیا ہے، اور رائٹ شروع ہو گئے ہیں، اور دفعہ 144 نافذ کر دی ہے پاکستان نے وہاں پہ، اور پاکستان کی سہولت کار حکومت نے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی 11 مئی کو ہم نے نہیں ہڑتال کرنی، ہم نے 10 تاریخ سے شروع کر دینی. تو آج رات 12 بجے سے یہ ہڑتال جو ہے شروع ہو جائے گی اور احتجاج شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اب پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل مسئلہ آزادی کا ہے، اور جس طرح بلوچ ہیں کہ ایران سے آزادی جب ملے گی تو دیکھی جائے گی، لیکن پہلے پاکستان سے تو آزادی لیں. اسی طرح آج کا جموں کشمیر کا پاکستانی جموں کشمیر کا جو ہے شہری، وہ سوچ رہا ہے کہ ریاست اکٹھی ہوتی ہے جب وہ دیکھی جائے گی، لیکن پہلے اس عذاب سے تو جان چھڑائیں جس کا نام پاکستان ہے. حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گوادر کی ایک اور خبر میرے پاس ہے. پاکستانی فوج نے مسلم ولد محمد رحیم سکنہ 10 شولی کو ایک دفعہ پھر حراست میں لے لیا ہے اور لاپتہ کر دیا ہے. ان کو پہلے جون 2018 میں فوج نے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد وہ تشویشناک حالت میں نامعلوم افراد ان کو پھینک گئے تھے، اور ایک گردہ اس تشدد کی وجہ سے ان کا ناکارہ ہو چکا ہے. اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ خدا نخواستہ مر چکے ہیں، تو وہ ان کو پھینک گئے تھے. لیکن نیم مردہ حالت میں جب ان کی وہ ملے تو ان کو پھر کراچی ہاسپٹل لایا گیا. کئی مہینے بلکہ کئی سال ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. ابھی تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہے، لیکن ان کی جان بچ گئی تھی. ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اٹھا کے لے گئی ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز. ناظرین، یہ کچھ خبریں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور جو بھی خبریں بلوچستان سے آئیں گی وہ آپ سے شیئر کروں گا. میری ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو بلوچ جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں بھی ضرور شیئر کریں. دیکھتے رہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.